السلام علیکم ناظرین، آج کے ویلاگ میں ہم بات کریں گے پی ڈی ایم کے حوالے سے بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے ان کا رابطہ ہوا کل آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ بھی، پھر میاں نواز شریف سے بھی انہوں نے بات کی، اور اس کے بعد پھر پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا جو سی کا اجلاس ہے وہ 4 اپریل کو بلا لیا ہے، اور یہ ایک میٹنگ ہوئی تھی کل شام کو ادھر کراچی میں بلاول ہاؤس میں، بلاول بھٹو اس میں چیئر کی، اور یوسف رضا گیلانی صاحب اور سید نیئر حسین بخاری، منظور چودھری صاحب اور دیگر جو پارٹی کے لوگ تھے وہ ویڈیو لنک پہ اس میٹنگ میں شریک ہوئے تھے۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے یہ کہا کہ 4 اپریل کو جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ برسی وہ راولپنڈی میں منائیں گے، اور چونکہ ان کی پرانی روایت ہے کہ جس دن برسی ہوتی ہے تو اسی روز یا اس سے ایک روز بعد جو ہے وہ سی کی میٹنگ بھی کال کی جاتی ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان نے جو بات کی ہے اس میں بلکہ 2 دفعہ ان کی پرسوں بھی بات ہوئی تھی، کل بھی بات ہوئی زرداری صاحب کے ساتھ، اور مولانا نے ان کو یہ گلا دیا کہ آپ نے جو میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے شرط رکھی تھی کہ وہ واپس آ جائیں تو یہ ذرا نامناسب تھی، اس سے ذرا تلخی بھی آئی تھی، اور خود زرداری صاحب نے بھی یہ ریئلائز کیا کہ وہ بھی تھوڑا جذبات میں آ کے یہ بات کہہ گئے۔ تو اب مولانا صاحب کی کوشش یہ ہے کہ دونوں کے درمیان جو ہے پھر ایک رابطہ بحال ہو، اور ایک پل کا کردار جو ہے ادا کر رہے ہیں۔ اس میں زرداری نے بھی یہ وضاحت کی ہے کہ جی ان کی مقصد یہ کسی کی تضحیک کرنا یا ان کا اس طرح کا معاملہ نہیں تھا۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کافی پر امید ہیں کہ پی ڈی ایم کہیں نہیں جا رہا ہے، پی ڈی ایم برقرار ہے۔ تاہم شیڈول کے حوالے سے جس طرح چیزیں تھیں کہ لانگ مارچ پہلے ہونا ہے، اور پھر جو ہے وہ بعد میں جو ہے وہ دیگر معاملات کی طرف جو ہے وہ بڑھایا جائے، اور تحریک میں تیزی جو ہے وہ رمضان کے بعد جو ہے وہ لائی جائے، چونکہ ابھی ظاہر ہے کہ چند ہفتوں کے بعد رمضان شریف شروع ہوگا تو ایکٹیویٹی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہیں، اور ویسے بھی عید کے بعد پھر گرمیاں بھی شروع ہو جائیں گی، لیکن موسم اتنا جو ہے وہ ہوگا کہ اس میں کوئی ایسی ایشو نہیں ہے کہ آدمی تحریک کو آگے نہ بڑھا سکے۔ تو اس سارے تناظر میں جو مولانا فضل الرحمان نے پہلے جو تہیہ کیا تھا کہ اگر پیپلز پارٹی نہیں آتی، چونکہ دیکھیں پیپلز پارٹی کے حوالے سے جو باتیں چل رہی تھیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا ایک روڈ میپ جو ہے کلیئر ہونا چاہیے، اور ایک حد تک ان کی بات ٹھیک بھی تھی، لیکن یہ بھی اپنی جگہ پہ حقیقت ہے کہ پیپلز پارٹی اس پی ڈی ایم سے علیحدہ ہو کر اگر کھڑی ہوتی ہے تو یہ اس کی سیاسی موت ہوگی۔ یہ اتنا آسان نہیں ہوگا کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس طرح سروائیو کرے۔ ٹھیک ہے، وہ چیزیں اپنی جگہ پہ، اب جس طرح ایک مومنٹم بنا ہے اس کا پوری تحریک کا، اور میاں نواز شریف صاحب کے بیانیے کے حوالے سے جو پی ڈی ایم معاملے کو آگے لے کے آئی، اب اس سے پیچھے ہٹنا جو ہے یہ کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے ایک خودکشی کے مترادف ہو سکتا ہے۔ تو اس بات کا ادراک ہے پیپلز پارٹی کے اندر، اور اب جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کیا اس کا راستہ نکالتے ہیں۔ میرے خیال میں کہ جو مولانا فضل الرحمان کی ایک وہ چیز تھی کہ استعفیٰ دیا جائے فوری طور پہ، بل پھر آخر میں یہ بھی آئے کہ چلو فی الحال قومی اسمبلی سے دیتے ہیں، لیکن اس پہ بھی پیپلز پارٹی نہیں مان رہی تھی۔ تو اس کے پیچھے جو لاجک تھی پیپلز پارٹی کی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو فارن فنڈنگ کیس ہے اس پہ ہو سکتا ہے عمران خان نائل ہو سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ فورم خالی نہیں چھوڑنا چاہیے، یا چلو اگر کل حکومت یہ استعفیٰ دے دیتے ہیں، اب 160 161 سیٹیں ہیں قومی اسمبلی میں اپوزیشن کی، تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ اگر بائی الیکشن ہوتی ہے اس میں پارٹیوں کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے؟ اگر کرنا چاہیے تو وہی فارمولہ چلے گا کہ جس میں بائی الیکشن انہوں نے لڑے تھے کہ جس جماعت کی جو سیٹ ہے اس پہ کوئی دوسری پارٹی امیدوار کھڑا نہیں کرے گی۔ چلو اگر وہ واپس آ جاتے ہیں تو پھر اس کا فائدہ کیا؟ اور جو ہے وہ اگر بائی الیکشن میں حصہ نہیں لیتے اور اس کے گورنمنٹ بائی الیکشن کرا لیتی ہے تو ان کی اکثریت آ جائے گی، تو وہ بھی ایک پی ڈی ایم کے لیے مجموعی طور پہ سیاسی ایک لاس ہوگا
کہ مفت میں عمران خان کی جماعت کو اتنی سیٹیں مل جائیں گی، یا دوسرے جو ہے جس طرح 85 میں الیکشن کا بائیکاٹ ہوا تو ایک نیا لاٹ آیا پولیٹیشنز کا، تو اس طرح بھی وہ چیزیں ہیں۔ تو بہرحال اس میں میرے خیال میں کہ انہوں نے یہ اب طے کر لیا ہے کہ ان کیس اگر گورنمنٹ یہ پریشر بلڈ کرے گی پی ڈی ایم کے فریش الیکشن ہو، اگر فریش الیکشن نہیں ہوتے اور بائی الیکشن ہوتے ہیں تو اس میں پی ڈی ایم پارٹیسپیٹ کرے گی، اور جس جماعت کی جو سیٹ خالی ہوگی وہی وہاں سے جو ہے وہ الیکشن لڑے گا۔ تو اب تک تو یہ چیزیں طے ہوئی ہیں۔ اب دیکھیں کہ میرے خیال میں کہ ایک چیز یہ بھی پیپلز پارٹی نے شاید مولانا صاحب سے منوائی ہے کہ سارے استعفے اکٹھے کر کے آپ کے حوالے کر دیتے ہیں اور آپ پھر جو ہے مناسب وقت پہ اس کا اعلان کریں۔ تو اس میں میرے خیال میں ہے یہی کہ یہ معاملہ جو ہے فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے جو بھی ڈیسیشن آئے تو اس تناظر میں جو ہے اس موقع پہ پھر یہ اعلان کیا جائے۔ تو اب اس لحاظ سے جو اسٹریٹجی لگ رہی ہے اس میں کچھ انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے، اور پیپلز پارٹی والے جو ہے ان پہ بھی لان تان جو ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے پھر یہ طے کیا ہے کہ ٹھیک ہے کہ اس کا کوئی درمیانی راستہ نکالا جائے۔ دوسرا ایشو جو امپورٹنٹ تھا وہ سینٹ میں اپوزیشن لیڈرشپ کا تھا۔ حالانکہ اخلاقی طور پہ تو مولانا فضل الرحمان بھی، محمد زبیر نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ پیپلز پارٹی نے کہا تھا کہ جی چیئرمین کی الیکشن میں سپورٹ کی جائے گیلانی کو، ڈپٹی چیئرمین پہ جے یو آئی کو سپورٹ کی جائے، اور اپوزیشن لیڈر کا جو عہدہ ہے وہ مسلم لیگ نون کو ملے گا۔ اب پیپلز پارٹی جو ہے اس پہ بھی مولانا فضل الرحمان کی بات ہوئی ہے زرداری صاحب سے، پھر زرداری صاحب نے ایک اور کوئی پتہ کھیلا کہ جی میاں رضا ربانی صاحب جو ہے ان کو اپوزیشن کا لیڈر بنایا جائے اگر، تو اس پہ میرے خیال میں اس کی بات ہوئی، لیکن مولانا فضل الرحمان نے ان کو کہا کہ یہ ممکن نہیں ہوگا کیونکہ ہم کمٹمنٹ کر چکے ہیں نون لیگ کے ساتھ، تو یہ ان کا بندہ ہونا چاہیے۔ اعظم نذیر طاہر صاحب کے حوالے سے اعتراض یہ آیا تھا پیپلز پارٹی کی جانب سے کہ جو محترمہ بے نظیر شہید صاحبہ کا کیس تھا اس میں جو 2 پولیس والے تھے اکیوز، ان کی وکالت انہوں نے کی تھی ضمانت کی حد تک، اور اس کے لیے بھی اعظم نذیر طارڑ کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے جو بھی پیپلز پارٹی کے سینئر دوست ہیں پنجاب کے اور جو وکلا لیڈر ہیں، احسن بون ہیں، اعتزاز ہیں اور دیگر دوست ہیں، ان سے انہوں نے مشاورت کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے جس حد تک ان کی وکالت تھی وہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں تھا۔ حالانکہ طارڑ صاحب بڑے لرنڈ قسم کے آدمی ہیں اور بڑے ماشاءاللہ ریزنیبل آدمی ہیں، تو وہ اس پہ پیپلز پارٹی کا اعتراض جو ہے وہ میرے خیال میں بنتا تو نہیں تھا، لیکن اس کا بھی نعم البدل پھر نون لیگ نے دے دیا تھا کہ شاید سعدیہ عباسی کو جو ہے وہ بنا لیں گے۔ تو وہ ایشو جو ہے یہ بھی میرے خیال میں مولانا صاحب جو ہے اس پہ دونوں کے اعتماد میں لے کے اس کو سیٹل کیا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ بیچ میں چونکہ خود مولانا فضل الرحمان نے بھی یہ کہا ہے کہ اب معاملات جتنے بھی ہیں لانگ مارچ ہو یا استعفے ہوں یا جو بھی ہوں تو یہ ڈیلے ہو جائیں گے، عید کے بعد جو ہے یہ ساری چیزیں ہوں گی، لیکن اس دوران ظاہر ہے کہ لمبا گیپ ہے، ایک سیاسی ماحول بنا ہوا ہے، ایک مومنٹم ہے، تو اس کو ردھم کو جو دھچکا پہنچا ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے پی ڈی ایم ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی اس دوران ضرور کرے گی، بھلے وہ محدود ایکٹیویٹی ہو، میٹنگ ہو، سربراہی اجلاس ہو یا جو بھی چیزیں ہوں۔ ہاں ایک اور چیز جو ہے اس پہ ہم نے دیکھا کہ 16 تاریخ کے اجلاس کے بعد تمام جو تینوں بڑی جماعتیں ہیں اس اتحاد کی، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور جے یو آئی، ان کی جو سوشل میڈیا کی ٹیمز ہیں وہ بڑی ایک دوسرے پہ تنقید کر رہے ہیں، برا بلا کہنے رہے ہیں۔ ان کو بھی مولانا صاحب نے کہا ہے، تینوں اپنے ان کو کہہ دیا ہے کہ اب یہ تنقید کا سلسلہ جو ہے یہ بند ہونا چاہیے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا پی ڈی ایم جو ہے وہ کس طرف چل پڑتا ہے اور کس طرح اپنے جو ہے اس مومنٹم کو برقرار رکھتا ہے۔ دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور نئے دیکھنے والے دوست اور جن دوستوں نے چینل ہمارا سبسکرائب نہیں کیا ان سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور کمنٹ بھی کیجیے گا، اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ حافظ۔